الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، پیشاب کے بعد جس کو یہ احتمال ہو کہ کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ استبراء کرے۔ اور استبراء کہتے ہیں پیشاب کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرنا جس سے پیشاب کی نالی میں رکا ہوا جو قطرہ ہے وہ گر جائے۔ اور جس بندے کو یہ لاحق ہوتا ہو، احتمال رہتا ہو کہ وہ جب پیشاب کرتا ہے اس کے بعد اس کے پیشاب کی نالی میں قطرات رہ جاتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استبراء کرے۔ اور استبراء کہتے ہیں ایسے عمل کو جس سے پیشاب کے رکے ہوئے قطرات جو ہیں نالی کے اندر وہ نکل جائیں۔ اور استبراء جو ہے علماء کرام نے کہا کہ ٹہلنے سے ہوتا ہے، یعنی چلنے پھرنے سے بھی استبراء ہوتا ہے۔ اور استبراء کی جو مقدار علماء دین نے ٹہلنے کے حوالے سے بیان کی ہے وہ 40 قدم ہے۔ اور بعض علماء دین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ 40 سے کم قدم میں چلتا ہے تو اس کا پیشاب کا جو قطرہ ہے وہ گر جاتا ہے، تو جب دل کو تسلی ہو جائے تو بس اتنی دیر تک وہ چل پھر لے جب اس کے پیشاب کی نالی سے پیشاب کا قطرہ جو ہے وہ نکل جائے۔ اسی طرح زمین پر زور سے پاؤں مارنے سے بھی استبراء ہوتا ہے۔ دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر رکھ کر زور دینا یا بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں پر رکھ کر زور دینا، اس سے بھی پیشاب کا جو قطرہ نالی کے اندر موجود ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ بلندی سے نیچے اترنے اور پستی سے بلندی کی طرف چڑھنے سے بھی استبراء ہوتا ہے۔ یا کھنکارنے سے کوئی بندہ کھانسی کرے تو اس سے بھی استبراء ہو جاتا ہے۔ یا بائیں کروٹ لیٹنے سے کوئی بندہ بائیں کروٹ جا کر لیٹ جائے تو اس سے بھی استبراء ہو جاتا ہے۔ اور یہ استبراء کرنا جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین جو ہیں وہ استنجا کرنے کے بعد کچھ وقت تک ٹھہری رہیں، اس کے بعد وہ وضو کر لیں۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ استنجا کرنے کے بعد استبراء کرے۔ جس بندے کو یہ احتمال ہو کہ پیشاب کی نالی میں پیشاب کے قطرات اس کے رکے ہوئے ہیں، اس کے لیے استبراء کرنا جو ہے یہ واجب عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ استبراء نہیں کرے گا، ویسے ہی وضو کر لے گا تو پیشاب کے جو قطرات نکلیں گے، ایک تو اس سے کپڑے ناپاک ہوں گے، دوسرا وضو جو اس نے کیا ہے وہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس بندے کو یہ احتمال ہو تو اسے استبراء کر لینا چاہیے۔ استبراء جو ہے یہ واجب ہے، ہر ایک بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ استبراء کر لے۔ کپڑوں کے حوالے سے کہ پیشاب کے قطرات کتنی مقدار میں لگیں تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا، علماء دین نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ پیشاب کے 1-2 قطرے لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ 1 درہم کی مقدار، کیونکہ پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ 1 درہم کی مقدار اگر لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو جس کے 1-2 قطرات لگے ہوں وہ وضو کر کے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ جس کا مختلف مقامات پر اگر قطرات کو جمع کیا جائے تو 1 درہم کی مقدار بن جائے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اس کپڑے کو وہاں سے دھو لے، وہ کپڑے اس کے ناپاک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔